عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأهل المدینة ذا الحلیفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة متفق عليه. حج کے احکام و مسائل بیان ہو رہے ہیں. حج کی تعریف اور حج کی قسمیں، حج اور عمرے کی فضیلت، حج کا حکم کیا ہے، عمرے کا حکم کیا ہے، یہ ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں. حج کی فضیلت کیا ہے، عمرے کی فضیلت کیا ہے، کن لوگوں پر حج فرض ہے، کن لوگوں پہ فرض نہیں ہے، یہ ساری باتیں بیان ہو چکی ہیں. آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ حج یا عمرے کے لیے جانے والا آدمی کہاں سے احرام باندھے گا، یعنی مواقیت کا آج ذکر کروں گا. اگر وقت رہا تو محظورات احرام بھی آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. چونکہ بیت اللہ بہت ہی معظم اور مشرف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مکہ کو ایک مضبوط قلعہ بنا دیا اور حدود حرم کو فصیل بنایا اور میقات کو حرم کا حرم بنایا. حج اور عمرہ کا ارادہ کرنے والے کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ بغیر احرام باندھے ان میقات سے آگے بڑھے. حج اور عمرہ کا ارادہ کرنے والے کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ بغیر احرام باندھے ہوئے ان مواقیت کو تجاوز کرے، ان مواقیت سے آگے بڑھ جائے. احرام اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور بیت اللہ کی تعظیم کے لیے باندھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعظیم کے لیے احرام باندھا جاتا ہے. تو جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے یا باندھا جائے گا انہیں مواقیت کہا جاتا ہے، انہیں مواقیت کہا جاتا ہے. مواقیت یہ میقات کی جمع ہے، مواقیت یہ میقات کی جمع ہے. اس کا معنی ہے عبادت کی جگہ اور عبادت کا وقت. میقات، مواقیت یہ میقات کی جمع ہے جس کا معنی ہے عبادت کی جگہ یا عبادت کا وقت. گویا کہ
میقات دو طرح کے ہیں، ایک ہے میقات زمانی اور ایک ہے میقات مکانی۔ میقات زمانی اور ایک ہے میقات مکانی۔ زمانی سے مراد، میقات زمانی سے مراد ہے کہ حج کے مہینے جو ہیں انہیں میقات زمانی کہا جاتا ہے۔ جو حج کے مہینے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا گزشتہ درس میں کہ اشہر حج، حج کے مہینے وہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ میں نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ اشہر حج کتنے ہیں کل؟ اشہر حج وہ 3 ہیں، یعنی 3 ایسے مہینے ہیں جنہیں حج کے مہینے کہے جاتے ہیں۔ 3 ایسے مہینے ہیں جنہیں حج کے مہینے کہے جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اور انہی کو میقات زمانی کہا جاتا ہے، انہی کو مواقیت زمانیہ یا زمنیہ کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج یہ میقات زمانی ہیں، یعنی ان مہینوں میں ہم حج کے لیے جا سکتے ہیں، ہم حج کے لیے جا سکتے ہیں۔ اور دوسری جو قسم ہے وہ ہے میقات مکانی۔ میقات مکانی وہ جگہیں ہیں جہاں سے حج یا عمرہ کا احرام باندھا جاتا ہے۔ میقات مکانی ان جگہوں کو کہا جاتا ہے جہاں سے حج یا عمرہ کا احرام باندھا جاتا ہے، اور وہ کتنے ہیں؟ کل 5 ہیں۔ میقات کتنے ہیں؟ میقات مکانی کتنے ہیں؟ کل 5 ہیں۔ نمبر 1 ذوالحلیفہ، یعنی جہاں سے حج یا عمرہ کرنے والا بندہ احرام باندھے گا وہ کتنے ہیں؟ وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 ذوالحلیفہ، یہ اہل مدینہ کا میقات ہے، مدینہ والوں کا میقات ذوالحلیفہ ہے۔ اگر مدینہ والے حج کرنا چاہیں یا عمرہ کرنا چاہیں تو وہ کہاں سے احرام باندھیں گے؟ ذوالحلیفہ سے۔ اور ان لوگوں کا میقات ہے جو وہاں سے گزریں، جو مدینہ سے ہو کر کے آ رہے ہوں، ان کی بھی میقات ذوالحلیفہ ہے، ذوالحلیفہ ہے۔ یہ مکہ سے تقریباً 420 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ذوالحلیفہ مکہ سے 420 کلومیٹر کے دوری پر واقع ہے۔ یہ میقات مکہ سے سب سے دور واقع ہے۔ مکہ سے تمام جتنے میقات ہیں ان میں سب سے دور پر واقع مکہ سے یہی میقات ہے، یعنی ذوالحلیفہ، جو اہل مدینہ یا اس طرف سے آنے والے لوگوں کا میقات ہے۔ اس کا نام وادی عقیق بھی ہے، ذوالحلیفہ کا نام وادی عقیق بھی ہے۔ اس کی مسجد کا نام مسجد شجرہ ہے۔ اس میں جو مسجد ہے، ذوالحلیفہ میں جو مسجد ہے، اس مسجد کا نام مسجد شجرہ ہے۔ یہ مدینہ کے جنوب میں، دکن میں واقع ہے۔ یہ مدینہ کے جنوب میں واقع ہے، ساؤتھ میں نا۔ اس مبارک وادی میں نماز پڑھنا مستحب ہے۔ تو میقات مکانی میں پہلا میقات کون سا ہے جو میں نے بیان کیا؟ وہ ہے ذوالحلیفہ۔ یہ کن لوگوں کا میقات ہے؟ اہل مدینہ یا ادھر سے آنے والے لوگوں کا میقات ہے؟ ادھر سے آنے والے لوگوں کا میقات ہے۔ حرم سے کتنی دوری پر واقع ہے؟ یہ 420 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ دوسرا میقات ہے جحفہ۔ دوسرا میقات ہے جحفہ، یہ اہل شام و مصر کا میقات ہے۔ اہل شام یعنی شام کے رہنے والے اور مصر کے رہنے والوں کا یہ میقات ہے، یا جو اس کے مقابل میں رہتا ہے یا جو اس کے پاس حج
یا عمرہ کرنے کے لیے آتا ہے، ادھر سے جو گزر کر کے آئے گا حج یا عمرہ کی نیت سے، حج اور عمرہ کے ارادے سے، یہ ان لوگوں کا میقات ہے، اہل شام اور اہل مصر والوں کا اور شام والوں کا، یا اس کے مقابل میں جو لوگ رہتے ہیں، یا ادھر سے جو لوگ آنے والے ہیں، جو اس میقات سے گزرنے والے ہیں حج یا عمرہ کے ارادے سے، ان کا یہ میقات ہے۔ یہ رابغ کے قریب ایک گاؤں ہے، رابغ ایک شہر کا نام ہے، اس کے قریب ایک گاؤں ہے، اسی کو جحفہ کہا جاتا ہے، اور مکہ سے تقریباً 180 کلومیٹر کی دوری پر ہے، مکہ سے 180 کلومیٹر کی دور پر ہے۔ اس وقت لوگ رابغ سے احرام باندھتے ہیں، وہاں جحفہ جانے کے بجائے، چونکہ اجڑا ہوا یہ علاقہ ہے، وہاں پر وہ سہولتیں نہیں ہیں جو اور میقات پر ہیں، تو اس لیے لوگ رابغ ہی سے، جو اسی کے پاس ہی میں ہے، رابغ جحفہ سے پہلے ہے، تھوڑا سا پہلے ہی ہے، تو وہیں سے لوگ آج کل احرام باندھتے ہیں۔ تیسرا میقات ہے یلملم، یہ اہل یمن کا میقات ہے، یمن والوں کا میقات ہے، یا جو اس کے مقابل میں رہتے ہیں ان کا میقات ہے، یا وہاں سے گزرنے والوں کا میقات ہے۔ جو یلملم سے گزر کر کے، جو یلملم کے راستے سے مکہ حج یا عمرہ کے ارادے سے آ رہے ہوں، وہاں سے یہ لوگ احرام باندھیں گے، یعنی کہاں سے؟ یلملم سے۔ یلملم ایک وادی کا نام ہے جو مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یلملم مکہ سے کتنے دوری پر ہے؟ 92 کلومیٹر کی دوری پر ہے، 92 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس کا نام اس وقت السعدیہ ہے، اس وقت یلملم کا نام السعدیہ ہے۔ تو گویا کہ یمن کے لوگ اگر حج یا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، یا اس کے مقابل میں جو لوگ، یلملم کے مقابل میں جو لوگ رہنے والے ہیں، یا ادھر جو لوگ رہنے والے ہیں، یا ادھر سے جو لوگ آئیں گے مکہ اور مدینہ حج اور عمرے کی نیت سے، ان لوگوں کا یہ میقات ہے۔ چوتھا میقات ہے قرن المنازل۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ ہم لوگوں کا کون سا میقات ہے؟ یہی ہے قرن المنازل، جو طائف میں ہے۔ قرن المنازل یہ اہل نجد اور طائف والوں کا میقات ہے۔ اہل نجد، ہم سب لوگ نجد میں آتے ہیں، یہ ریاض وغیرہ سب جو ہے یہ نجد کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اہل نجد، یہ اہل نجد اور طائف والوں کا میقات ہے، یا جو اس کے مقابل میں رہتا ہو، جیسے اس کے مقابل میں جتنے لوگ رہتے ہیں جو اس راستے سے گزر کر کے آنے والے ہوں یا رہنے والے ہوں، ان سب کا یہ میقات ہے۔ وہ اس وقت السیل الکبیر کے نام سے مشہور ہے، قرن المنازل کے نام سے اس وقت مشہور نہیں ہے، اس وقت وہ السیل الکبیر، دیکھیں وہاں پر لکھا ہوا رہتا بورڈ پہ، اور اشارہ بھی دیے ہوئے رہتے ہیں کہ سیل الکبیر اس طرح سے جائے، اور وہاں پر لکھا بھی رہتا ہے قرن المنازل السیل الکبیر، پھر بریکٹ میں بین القوسین لکھا ہوا رہتا ہے قرن المنازل۔ تو آج کل مشہور یہ السیل الکبیر کے نام سے ہے۔ اس کے اور مکہ کے درمیان تقریباً 75 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ مکہ سے کتنے دوری پر ہے یہ قرن المنازل؟ 75 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ 75 ہمارے بنگلہ دیشی بھائی 75 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور وادی محرم یا محرم کیا ہے، قرن المنازل کے اوپر کا حصہ ہے۔ بہرحال یہ قرن المنازل اہل نجد اور اہل طائف، یعنی طائف والوں یا اس سے ہو کر کے جو لوگ گزریں گے، ان لوگوں کا میقات ہے۔ اور پانچواں جو میقات ہے وہ ہے ذات و عرق یا عرق، یہ اہل عراق کا میقات ہے، میقات عراق والوں کا یہ میقات ہے، اور جو اس کے مقابل میں رہتا ہو یا اس سے گزرے، ان سب کا میقات کیا ہے؟ ذات العرق ہے یا عرق ہے۔
یہ ایک وادی ہے، اس کا نام ضربیہ ہے، اس کے اور مکہ کے درمیان تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو یہ کل کتنے میقات ہوئے؟ یہ 5 میقات ہوئے، ان کے علاوہ کوئی اور میقات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے کہ جو بھی کوئی حج یا عمرے کے ارادے سے مکہ آ رہا ہو تو وہ اب یہیں سے اگر وہ ان میں سے کسی کے پاس رہ رہا ہو یا ادھر سے گزر کر کے آ رہا ہو تو وہ وہیں سے وہیں سے وہ احرام باندھے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے احرام باندھنے کا مقام ذوالحلیفہ، شام والوں کے لیے جحفہ، نجد والوں کے لیے قرن المنازل اور یمن والوں کے لیے یلملم مقرر فرمایا۔ یہ مقامات وہاں کے رہنے والوں کے لیے ہیں اور ان دوسرے ملک والوں کے لیے بھی ہیں جو وہاں سے گزریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ یہ مقامات وہاں کے رہنے والوں کے لیے ہیں اور ان دوسرے ملک والوں کے لیے بھی ہیں جو وہاں سے گزریں اور جو حج اور عمرہ کی غرض سے آئیں، حج اور عمرے کی غرض سے جو وہاں سے آئیں ان کے یہ میقات ہیں۔ اور جو ان میقات کے دوسری طرف یعنی مکہ کی طرف رہتا ہو، جو جیسے یہ ہے مثلا یہ قرن المنازل ہے اور ادھر کیا ہے، یہ مکہ ہے۔ اب یہ قرن المنازل، اب اس طرف جتنے لوگ رہ رہے ہیں، چاہے طائف والے ہوں یا ہم لوگ ہوں یا ہم لوگوں کے آگے بھی کوئی ہو، ان تمام لوگوں کا میقات یہی ہے قرن المنازل۔ یا کوئی کہیں کا بھی رہنے والا اگر اس راستے سے آ رہا ہے تو ان کو یہیں سے احرام باندھنا پڑے گا۔ اچھا، یہیں سے احرام باندھنا پڑے گا۔ اور جو ان مقامات کے دوسری طرف یعنی مکہ کی طرف رہتا ہو وہ جہاں سے چلے وہیں سے احرام باندھے۔ مثلا قرن المنازل یہ ہے اور یہ مکہ ہے، یہ قرن المنازل ہے اور یہ کیا ہے، مکہ ہے۔ اب کچھ لوگ اس مکہ اور قرن المنازل کے بیچ میں رہ رہے ہیں، کچھ لوگ مکہ اور قرن المنازل کے بیچ میں رہ رہے ہیں، نہ قرن المنازل کے پاس ہیں اور نہ مکہ کے پاس ہیں بلکہ بیچوں بیچ میں ہیں، یا قرن المنازل سے آگے مکہ کی طرف ہیں۔ تو وہ لوگ احرام کہاں سے باندھیں گے؟ اپنے جگہ سے، جہاں پر ہیں وہیں سے۔ یہ نہیں کہ وہ واپس طائف آئے، قرن المنازل آئے، میقات پر آئے پھر وہاں باندھے، نہیں۔ وہ چونکہ میقات کے گویا کے اندر ہے اس لیے وہ وہیں سے احرام باندھ کر کے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جو ان مقامات کے دوسری طرف یعنی مکہ کی طرف رہتا ہو وہ جہاں سے چلے وہیں سے احرام باندھ لے، وہیں سے احرام باندھے، یہاں تک کہ مکہ والے مکہ سے احرام باندھیں۔ مکہ والے مکہ سے احرام باندھیں۔ کس کا احرام؟ حج کا۔ حج کا۔ اگر مکہ والے حج کرنا چاہیں تو کہاں سے احرام باندھیں گے؟ مکہ ہی سے۔ لیکن اگر مکہ والے عمرہ کرنا چاہیں گے تو کیا کرنا پڑے گا ان کو؟ کوئی جانتا ہے؟ اگر مکہ کے رہنے والا وہاں پر جو مقیم ہے وہ اگر عمرہ کرنا چاہے تو کہاں سے احرام باندھے گا؟ حل میں جو اس کو جانا پڑے گا۔ حل میں اس کو، حل یعنی حدود حرم سے باہر، چاہے تنعیم جائے، چاہے عرفات جائے، چاہے شرائع جائے، یعنی حدود حرم، جو حرم کے جو حدود ہیں اس سے باہر اس کو جا کر کے وہاں سے احرام اس کو باندھنا پڑے گا، وہاں سے وہ احرام باندھے گا۔ کب؟ جب وہ عمرہ کرنا چاہے تو مکہ کا باسی، مکہ کا رہائشی، مکہ کا رہنے والا آدمی، مکہ میں مقیم اگر وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو کہاں سے کرے گا؟ اس کو حدود حرم سے باہر جانا پڑے گا، حدود حرم سے باہر جانا پڑے گا، وہاں سے احرام باندھ کر کے وہ آئے گا، وہاں سے احرام باندھ کر کے وہ آئے گا۔ لیکن اگر وہ حج کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مکہ ہی سے احرام باندھے اور مینا پہنچ جائے، مکہ ہی سے احرام باندھے اور مینا پہنچ جائے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے
حدیث نمبر 1524 ہے، اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1181 ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا۔ جو شخص مکہ سے حج کا ارادہ کرے تو سنت یہ ہے کہ وہ مکہ ہی سے احرام باندھے۔ جو مکہ میں رہ رہا ہو وہ اگر حج کا ارادہ، جیسا میں نے بھی بیان کیا، صاحب کتاب بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مکہ کا رہنے والا حج کا ارادہ کرتا ہے تو مکہ ہی سے احرام باندھے گا، مکہ ہی سے احرام باندھے۔ لیکن اگر اس نے حدود حرم سے باہر احرام باندھا تب بھی جائز ہے۔ اگر وہ حدود حرم سے باہر بھی جا کر کے احرام باندھ کے آیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ مکہ والے کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ اگر وہ حدود حرم سے باہر جا کر کے حج کا بھی احرام باندھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جو شخص مکہ سے عمرہ کرنے کا ارادہ کرے وہ حدود حرم سے باہر احرام باندھے، جو میں نے بھی بیان کیا، جیسے مسجد عائشہ سے جو مقام تنعیم میں ہے، یا جعرانہ سے جہاں پر نہانے دھونے کا انتظام ہے، یا جہاں سے اس کے لیے آسان ہو وہاں سے باندھے۔ اور اگر عمرہ کے لیے حرم سے احرام باندھا تو اس کا احرام تو ہو جائے گا لیکن اس پر دم واجب ہے۔ کون بتاؤ؟ مکے کا آدمی، مکے میں رہنے والا، مکے میں مقیم جو ہے وہ عمرہ کے لیے اگر وہیں حرم ہی سے احرام باندھا تو احرام تو اس کا صحیح ہے، ہو جائے گا، لیکن اس کے اوپر دم ہوگا، اس کو ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا اور مکہ کے فقیروں میں اس کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ ضروری ہے کہ مکہ کا رہنے والا آدمی حدود حرم سے باہر جا کر کے احرام باندھ کر کے عمرے کا آئے۔ اگر اندر باندھتا ہے مکہ کے اندر یا حرم کے پاس سے تو پھر اس کا احرام تو ہو جائے گا لیکن اس کے اوپر دم ہوگا، اس کو ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا اور جو مکہ کے فقیروں، غریبوں، مسکینوں میں تقسیم کرنا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں کھانا ہے، کیونکہ اس نے حدود حرم سے باہر جا کر احرام نہیں باندھا۔ اس لیے حج یا عمرہ کرنے والے کے لیے بغیر احرام میقات سے تجاوز کرنا جائز نہیں۔ حج اور عمرہ کا جو بھی ارادہ کرتا ہے، جو بھی چاہتا ہے کہ ہم حج کریں یا عمرہ کریں، بغیر احرام کے میقات سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، میقات سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور جو شخص میقات سے بغیر احرام باندھے آگے بڑھ جائے تو اسے دوبارہ میقات کے پاس جانا چاہیے اور احرام باندھنا چاہیے۔ لیکن اگر واپس نہیں گیا اور جہاں موجود ہے وہیں سے احرام باندھے تو اس پر دم واجب ہے، یعنی اس کو ایک جانور ذبح مکہ میں کرنا پڑے گا اور اس کا حج اور عمرہ درست ہوگا۔ اور اگر میقات کے پاس پہنچنے سے پہلے احرام باندھ لیا تو صحیح ہے۔ میقات کے پاس پہنچنے سے پہلے، مثلا ہم جا رہے ہیں، میقات یہ ہے، یہ سمجھو کیا ہے؟ میقات ہے، یہ میقات ہے، قنو المنازل ہے ہم لوگوں کا جو میقات ہے۔ ابھی ہم وہاں پہنچے نہیں، اس سے پہلے ہی احرام ہم نے باندھ لیا، جیسے کہ کبھی کبھی بھیڑ کے موقع پر بس والے کرتے ہیں، جو خاص جگہ ہے اس جگہ پر لے جانے کے بجائے کہیں، چونکہ وہاں پر حمامات وغیرہ 5 ریال میں حمامات وغیرہ آسانی سے مل جاتے ہیں، تو بس والے کبھی کبھی وہاں پر کچھ ان کو کمیشن بھی شاید مل جاتا ہوگا، تو وہ اپنے فائدے کے لیے اور کچھ ہم لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جاتی، گرچہ پیسے لگتے ہیں، تو اس سے پہلے وہ وہاں پر کہتے ہیں جاؤ یہاں پر نہا لو، دھو لو اور احرام باندھ لو۔ تو اس خاص جگہ سے پہلے اگر آپ نے احرام باندھ لیا تب بھی صحیح ہے، درست ہے، اس میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی ہے، لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے، ہمیں میقات ہی پر جانا چاہیے۔ جیسا کہ یہاں پر صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اگر میقات کے پاس پہنچنے سے پہلے احرام باندھ لیا تو صحیح ہے لیکن مکروہ ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا ہے کہ فلاں جگہ پہنچ کر کے میقات وہاں پر احرام باندھو، آپ نے اس کے خلاف کیا، ناپسندیدہ کام ہے یہ، لیکن آپ کا احرام صحیح ہے، حج اور عمرہ آپ کا درست ہو جائے گا اس میں، اور نہ آپ پر کوئی فدیہ اور جرمانہ کچھ نہیں ہے۔
جو شخص حج یا عمرہ کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور میقات پار کر جائے پھر اپنے دل میں حج یا عمرے کی نیت کرے تو جس جگہ اس نے اپنے دل میں نیت کی ہے وہیں سے احرام باندھ لے۔ آپ لوگ اس کو سمجھ لیجئے، بہت سارے لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ البتہ اگر اس نے حرم کے حدود میں پہنچنے کے بعد صرف عمرے کی نیت کی ہے تو حدود سے باہر جا کر احرام باندھے، اور اگر حدود حرم سے باہر نیت کی ہے تو جہاں نیت کی ہے وہیں سے احرام باندھ لے۔ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہ رہی؟ میں اس کو اور تھوڑا واضح کروں۔ مثلا ایک آدمی ہے، مثلا ہمارے ہی بریدہ سے ایک آدمی جا رہا ہے، ڈرائیور ہے کوئی، ڈرائیوروں کے ساتھ اکثر ہوتا ہے ایسا، ڈرائیور ہے کوئی، جا رہا ہے کہاں؟ مکہ۔ کوئی سامان تھا، اس کو وہاں پر اتارنے کے لیے، پہنچانے کے لیے جا رہا ہے، سامان اتارنے کے لیے، پہنچانے کے لیے جا رہا ہے۔ اس کا جب یہاں سے چلا ہے تب اس کے دل میں کچھ نہیں تھا کہ میں جا کر کے عمرہ کروں گا، یعنی میقات کے پاس پہنچنے سے پہلے اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں عمرہ کروں۔ میقات جب سے آگے بڑھ گیا، میقات جب وہ آگے بڑھ گیا مکہ کی طرف، پھر اس کے دل میں آیا یار جب میں جا رہا ہوں اور اس کو فون کر کے اس کو پتہ چلا کہ اتنا ٹائم لگے گا، مال اتارنے میں اتنا ٹائم لگے گا، تب اس کے دل میں آیا یار ایسا ہے جب میں مکہ جا ہی رہا ہوں تو کیوں نہ میں عمرہ کر لوں۔ یعنی میقات کے بعد اس نے ارادہ کیا عمرہ کرنے کا، پہلے سے کوئی اس کا پلان، کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تو میقات وہ سے آگے بڑھ گیا مکہ کی طرف، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جہاں پر اس نے ارادہ کیا ہے وہیں پر وہ احرام باندھ لے، وہیں پر وہ احرام باندھ لے، وہیں پر وہ احرام باندھ لے۔ یعنی کیا مطلب؟ نیت کر لے۔ اگر اس کے پاس احرام کے کپڑے ہیں تو وہ فوراً اپنے تمام سلے ہوئے کپڑوں کو اتار دے اور وہ پہن لے۔ اگر اس کے پاس اتفاق سے کچھ نہیں ہے اور اس نے ارادہ کر لیا تو وہ کیا کرے گا؟ ایسی جگہ پر جائے جہاں پر احرام وغیرہ ملتے ہوں، وہاں پر وہ احرام خرید لے اور وہیں پر وہ پہن کر گیا۔ اس پر کوئی دم ہے نہ کوئی فدیہ ہے، کچھ نہیں ہے، اور اس کا عمرہ اور حج سب انشاءاللہ عمرہ اس کا صحیح ہو جائے گا۔ تو اور اگر حدود حرم سے باہر نیت کی ہے تو جہاں نیت کی ہے وہیں سے احرام باندھ لے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اہل مکہ چاہیں تو حج افراد کریں یا قران، یعنی مکہ کے رہنے والے جو مکہ کے باسی ہیں، جو مکہ کے باشندے ہیں، مکہ کے رہائشی ہیں، مکہ کے مقیم ہیں، انہیں اختیار ہے، وہ چاہے حج افراد کریں یا حج قران کریں اور مکہ سے احرام باندھیں۔ وہ کہاں سے؟ اگر وہ حج کا ارادہ، کیونکہ وہ میں نے آپ کو بتایا بھی کہ مکہ والے عمرہ کے علاوہ اگر حج کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تو وہ مکہ سے احرام باندھ لیں۔ اگر حج قران کرنا چاہتے ہیں، چونکہ اس میں عمرہ بھی ہے، اس لیے ان کو حدود حرم سے باہر جانا پڑے گا، حدود حرم سے باہر ان کو جانا پڑے گا۔ لیکن اگر صرف حج کرنا چاہتے ہیں مکہ والے تو جہاں پر ہیں مکہ کے اندر وہیں سے وہ احرام باندھ لیں اور مینا پہنچ جائیں، احرام باندھ لیں اور مینا پہنچ جائیں۔ جی جو شخص حج یا عمرہ کا ارادہ کر کے جہاز میں سوار ہو یا ایک ساتھ دونوں کی نیت کر کے سوار ہو، یعنی حج یا عمرہ کا ارادہ کر کے جہاز میں سوار ہو یا ایک ساتھ دونوں کی نیت کر کے جہاز میں سوار ہو، وہ جب میقات کے پاس پہنچے تو جہاز میں احرام باندھ لے۔ جب میقات کے پاس پہنچے تو جہاز میں احرام باندھ لے اور احرام کی نیت کر کے، اور اگر اس کے ساتھ احرام کا کپڑا نہ ہو تو وہ پائجامہ پہن کر احرام باندھ لے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو میقات چونکہ فلائٹ پہ ہے، میقات گزر نہ جائے، میقات گزرنا، وہ نیت کر لے جہاز ہی کے اندر۔ اگر احرام کا کپڑا ہے تو فوراً احرام کا کپڑا وہ پہن لے، اگر نہیں ہے تو پائجامے ہی میں وہ احرام باندھ لے، اس پر کوئی دم اور فدیہ نہیں ہے۔
کیونکہ مجبوری ہے اس کے پاس، جہاز میں اس کو احرام کا کپڑا کہاں پر ملے گا؟ حالانکہ لے کر کے جانا چاہیے تھا، لیکن اتفاق وہ شاید بھول گیا، کیا ہوا، حج پہ جا رہا ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے، وہ احرام کا کپڑا دیکھ رہا ہے، وہ تو ہے ہی نہیں، بھول گیا میں احرام کا کپڑا۔ وہ اپنا جب اٹیچی اس نے کھولا کہ لاؤ اب احرام کا کپڑا پہن لوں جہاز ہی پر، نہیں تو میقات سے آگے نکل جائیں گے، تو دیکھ رہا ہے وہ تو گھر ہی پہ بھول گیا، گھر ہی پہ بھول گیا۔ اب اس کے پاس احرام کا کپڑا ہے نہیں، تو اسے چاہیے کہ اپنے پائجامہ ہی میں وہ احرام باندھ لے، پائجامے ہی میں احرام وہ باندھ لے۔ لیکن جب وہ پہنچ جائے اس جگہ پر جہاں پر اسے احرام کا کپڑا مل رہا ہے، تو فوراً اس کو چاہیے کہ وہ پائجامہ نکال دے اور احرام کے چادروں کو وہ پہن لے، احرام کے چادروں کو وہ پہن لے۔ اگر پائجامہ نہ پائے تو قمیص میں، قمیص کون سا، جیسے ہم لوگوں کا ہے یہ لمبا والا، آپ لوگوں کا قمیص، آپ لوگوں کی قمیص نہیں چھوٹی چھوٹی، پورا شرمگاہ نظر آئے گا، تو یہ لمبا والا، تو اگر یہ نہ پائے، اگر پائجامہ بھی نہیں ہے تو قمیص ہے اس کے پاس، یعنی وہ سروال، وہ کیا نام ہے، ثوب پہنے ہوئے ہے، تو وہ اسی میں احرام باندھ لے۔ لیکن جہاں پر احرام مل رہا ہو اس پر لازم ہوگا کہ وہ فوراً وہ اتر کر کے جائے، خریدے، اور خرید کر کے وہ اپنا یہ قمیص اتار دے اور احرام کے دونوں کپڑے پہن لے۔ یہاں پر وہی بات ہے، اگر پائجامہ نہ ہو تو قمیص میں احرام باندھ لے، پھر جب جہاز سے اترے تو احرام کا کپڑا خرید لے اور اسے پہن لے، اور احرام کو مؤخر کرنا جائز نہیں، یعنی کپڑا پہننے میں مؤخر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حاجی یہ نہ سوچے کہ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد احرام باندھیں گے۔ جدہ بہت سارے لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں، ہمارے پاس اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ ایک آدمی چلا آیا اور جدہ ایئرپورٹ پر وہ پہنچ گیا، اس نے نیت نہیں کی عمرے اور حج کی، تو پھر کیا کرے؟ تو اس کا مسئلہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے ہی ملک میں جہاز پر بیٹھنے سے پہلے ہی آپ احرام کا کپڑا پہن سکتے ہیں۔ احرام کا کپڑا آپ جہاز پر، ایئرپورٹ پر ہی، اپنے ملک میں اپنے ایئرپورٹ پر ہی احرام کا کپڑا آپ پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن نیت کہاں پر کریں گے؟ جہاز میں اعلان ہوتا ہے، خاص طور سے سعودی ایئر لائنس میں اعلان ہوتا ہے کہ ہم 15 منٹ کے اندر ہم میقات سے گزرنے والے ہیں، میقات کے اوپر سے ہم گزرنے والے ہیں، یا میقات کے مقابل میں ہم پہنچنے والے ہیں۔ تو جو لوگ وہاں پر اس میں اعلان ہوتا ہے، میں نے سنا ہے، جو عمرے یا حج کی نیت سے جا رہے ہیں، حج کے موسم میں عمرے یا حج کے لیے جا رہے ہیں، وہ اب نیت کر لیں، وہ وہاں پر اعلان ہوتا ہے جہاز کے اندر۔ تو احرام کا کپڑا اگر آپ نے اپنے ایئرپورٹ پہ پہن لیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نیت کہاں پر کریں گے؟ نیت میقات ہی پر کریں گے، جہاز آپ کا جب گزر رہا ہو تو پھر آپ جو ہے وہاں پر۔ لیکن سعودی ایئر لائنس کے علاوہ اگر کوئی اور دوسری ایئر لائنس ہے، تمام ایئر لائنس میں اس طرح کے سہولیات نہیں ہیں، سویدھائیں نہیں ہیں، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو پھر لوگوں سے معلوم کریں کہ بھائی وہ فلاں جگہ آنے والے، وہ جو ایئر ہوسٹس ہے، بردر وغیرہ جو بھی ہیں، آپ پورا تحری کریں، آپ لوگوں سے معلوم کر لیں جو ذمہ داران ہیں کہ بھائی میقات پہ ہم پہنچنے والے ہیں کہ نہیں پہنچنے، ابھی کتنا دور ہے، وہ سب جانتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اور اگر جب وہ بتا دیں گے 10 منٹ 5 منٹ میں ہم پہنچنے والے ہیں، تو آپ فوراً نیت آپ کر لیں، فوراً نیت آپ احرام کا کپڑا پہنے ہوئے رہیں اور وہاں پر پہنچ کر کے آپ نیت کر لیں، تو اس سے کوئی آپ کے حج میں، عمرے میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی ہے، اور یہ صحیح ہے۔ اب کوئی بندہ اتنا کاہل اور سست ہے، وہ جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ کر کے وہ کہتا ہے کہ وہیں پر ہم احرام باندھیں گے، تو پھر ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ احرام کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے۔ حاجی یہ نہ سوچے کہ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد احرام باندھیں گے
اور اگر اس نے ایسا کیا تو سب سے قریبی میقات کی طرف احرام باندھنے کے لیے واپس جانا ضروری ہے۔ اگر اس نے ایسا کر لیا، جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا بغیر احرام کے، وہ عمرے کی نیت کیے ہوئے، احرام باندھے ہوئے، تو اس کو چاہیے کہ وہاں سے وہیں ایئرپورٹ پہ احرام نہ باندھے، جو وہاں سے قریبی میقات ہے وہاں پر جائے۔ یہ نہیں کہ مسجد عائشہ آئے پھر وہاں سے باندھے، یہ میقات نہیں ہے۔ مسجد عائشہ میقات نہیں ہے۔ میقات مسجد عائشہ، وہاں جدہ ایئرپورٹ سے جو قریب میں میقات ہو وہاں پر جائے، طائف والا میقات یا رابغ والا میقات یا اور کوئی جو بھی قریب ہو وہاں پر جائے، وہاں سے وہ احرام باندھے۔ اور اگر واپس نہیں گیا اور ایئرپورٹ پر احرام باندھا یا میقات کے اس طرف یعنی مکہ کی طرف احرام باندھا، جیسے تنعیم وغیرہ ہے، مسجد عائشہ وغیرہ ہے، تو اس پر دم واجب ہوگا، اس کو دم دینا پڑے گا۔ ایک جانور اس کو مکہ میں ذبح کرنا پڑے گا اور مکہ کے غریبوں مسکینوں میں اسے تقسیم کرنا پڑے گا، اس میں سے کچھ نہیں کھا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا جس کے پاس تہبند نہ ہو وہ پائجامہ پہن لے، جس کے پاس تہبند نہ ہو وہ پائجامہ پہن لے، اور جس کے پاس جوتے نہ ہوں وہ موزہ پہن لے، جس کے پاس جوتے نہ ہوں وہ چمڑے کا موزہ پہن لے تاکہ پیر زخمی نہ ہو، سیفٹی کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جوتا جب نہیں ہے تو پھر موزہ پہن لو۔ یہ حدیث بخاری شریف کے ہے، حدیث نمبر 1843، اور مسلم شریف میں بھی ہے حدیث نمبر 1178۔ تو یہ ہے مواقیت۔ تو میقات دو طرح کے ہیں، میقات زمانی سے مراد اشہر حج ہیں، حج کے مہینے ہیں، یعنی وہ کون کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج، انہی میں حج کا احرام باندھا جائے گا۔ اور ایک ہے میقات مکانی، وہ کتنے ہیں؟ میں نے بیان کیا 5 ہیں۔ میں نے بیان کیا میقات مکانی کتنے ہیں جہاں سے عمرہ یا حج کرنے والا احرام باندھے گا، جس جگہ سے، وہ 5 ہیں۔ کیا کیا؟ بغیر ترتیب کے بتاؤ، کوئی بات نہیں۔ ذوالحلیفہ نمبر 1، جحفہ نمبر 2، اور یلملم نمبر 3 ہے کہ نہیں، اور قرن المنازل 4 ہے کہ نہیں، اور 5 ذات و عرق۔ یہ کل 5 میقات ہیں، یہیں سے ہم احرام باندھے، ان میں سے اگر کسی سے ہم احرام باندھتے ہیں تو پھر ہمارا عمرہ اور سب صحیح ہے۔ احرام کا بیان، احرام حج یا عمرہ کرنے کے لیے اس کے ارکان و افعال میں داخل ہونے کی نیت کرنے کو احرام کہا جاتا ہے۔ عمرہ اور حج کرنے کے ارکان و افعال میں داخل ہونے کے لیے نیت کرنا، اسے احرام کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کپڑا سفید والا دونوں پہن لو تب احرام ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے احرام باندھ لیا، تو بعض لوگ نہیں جانتے ہیں کہ وہ احرام کا کپڑا پہن لیے، اب سمجھ گئے کہ ہم نے احرام باندھ لیا۔ نہیں، اس کو احرام باندھنا نہیں کہتے ہیں، یہ تو احرام کا کپڑا پہننا ہے۔ احرام کہتے ہیں کہ عمرہ یا حج کے ارکان اور افعال میں داخل ہونے کی نیت کرنے کو احرام کہا جاتا ہے۔ نیت کرنا، میقات پر پہنچ کر کے آپ نے پختہ ارادہ کر لبیک، اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ کہہ دیا، مثلا اپنے دل میں آپ نے پختہ ارادہ کیا اور زبان سے آپ نے کہہ دیا لبیک عمرتن، لبیک عمرتن، اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ یہاں سے آپ نے، اب آپ احرام میں داخل ہو گئے، آپ نے احرام باندھ لیا۔ صرف کپڑا پہن لینا یہ احرام نہیں ہے، کپڑا پہن لینا یہ احرام نہیں ہے، بلکہ نیت کا نام ہے احرام۔ وہی بات یہاں پر جو کہتے ہیں۔ احرام کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے حرم اور میقات مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے، اللہ تعالیٰ گھر کہاں پر ہے؟ اللہ گھر کہاں پر ہے؟
مکہ میں کہ مدینہ میں؟ مکہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے حرم اور میقات مقرر کیا ہے۔ جو شخص حرم میں جانا چاہے وہ معین صفت اور معین نیت ہی پر داخل ہو، یعنی جو شخص حج یا عمرے کے ارادے سے حرم میں جانا چاہے، مکہ جانا چاہے، تو اس کو چاہیے کہ معین صفت، معین نیت کر کے ہی اس میں داخل ہو، مکہ کے حرم کی سرحدیں کیا ہیں؟ مکہ جو میں نے کہا کہ حدود حرم کے اندر، حدود کیا ہے حرم کی؟ مغرب میں یعنی پشچم میں حدیبیہ، جس کو آج شمیسی کہا جاتا ہے، شمیسی کا جو علاقہ ہے جہاں پر صلح حدیبیہ ہوا تھا، اللہ کے نبی جہاں پر آئے تھے، صلح ہوا تھا، ہاں وہ مغرب میں ہے، جو مسجد حرام سے 22 کلومیٹر دور ہے، پچھم کی طرف، حرم سے پچھم کی طرف 22 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے جسے شمیسی کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ شمیسی، جہاں پر صلح حدیبیہ ہوا تھا، حدیبیہ کا جو، اس کو حدیبیہ کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے، مکہ سے 22 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ یہ طائف کے راستے پر واقع ہے اور جیرانہ کی طرف سے شرائع المجاہدین، جیرانہ کی طرف سے شرائع المجاہدین جو تقریباً 16 کلومیٹر کی دوری پر حرم سے ہے۔ تو یہ جیرانہ کی طرف سے، شمال یعنی اتر کی طرف سے تنعیم ہے، سب سے قریبی جو میقات ہے، جو حد ہے، سب سے قریبی جو حل ہے وہ، یا حرم کی جو حد ہے وہ تنعیم ہے، جو مکہ سے صرف 7 کلو، یعنی حرم سے صرف 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تنعیم حرم سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور باقی جتنے اور جو حدود ہیں وہ سب دور ہیں، بعض 22 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، بعض 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ تو یہ ہے، اور جنوب میں یعنی دکن کی طرف اذات الین جو یمن کے راستے پر ہے، یہ مسجد حرام سے تقریباً 12 کلومیٹر کے دوری پر ہے۔ تو یہ ہے حدود حرم، یہ ہے حدود حرم۔ اس کے اندر اگر مکہ والے عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ ان سے باہر جائیں، چاہے ادھر جائیں، چاہے ادھر جائیں، چاہے ادھر جائیں، کسی بھی طرف وہ حدود حرم سے باہر ان کو جانا پڑے گا، وہاں سے وہ عمرے کی نیت کر کے احرام باندھ کر کے آئیں گے۔ احرام کی کیفیت کیا ہے؟ جو شخص حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھنا چاہے تو وہ غسل کرے اور پاک صاف ہو جائے۔ حج اور عمرہ کے لیے جو احرام باندھنا چاہے وہ غسل کرے، یہ مسنون ہے، غسل کرے اور پاک صاف ہو جائے، اور اپنے بدن میں خوشبو لگائے، لیکن احرام کے کپڑے میں خوشبو نہیں لگانا چاہیے، اپنے کپڑے میں، اپنے بدن میں صرف خوشبو لگائے، اور اپنا تہبند اور چادر پہن لے جو سفید اور صاف ہوں، سلے ہوئے نہ ہوں، اور اپنے جوتے پہن لے، اور عورت بھی احرام کے لیے غسل کرے، خواہ حائضہ اور یا نفاس والی ہی کیوں نہ ہو، یعنی چاہے وہ ناپاکی کی حالت میں ہو، وہ بھی کیا کرے؟ غسل کرے، اور وہ عمرے یا حج کی وہ نیت کرے، عمرے کی وہ نیت کر لے میقات کے اوپر۔ عورت جو چاہے ساتر لباس پہنے، عورت کے لیے کوئی خاص لباس احرام کے لیے نہیں ہے، جیسے مردوں کے لیے ہے کہ تو سفید چادر ہوں اور وہ سلے ہوئے، یعنی وہ جسم کے مطابق سلے ہوئے نہ ہوں، لیکن عورتوں کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہے، بس ایسا لباس ہونا چاہیے عورت کے لیے جو پاک صاف ہو اور ساتر ہو، یعنی جو چھپانے والا ہو، اس میں چمک دمک نہ ہو، یا تنگ اور چست نہ ہو کہ جسم کے سارے اعضاء نظر آتے ہوں، یا اسی طرح سے کفار کے لباس کی اس میں مشابہت نہ ہو، یعنی ایسا لباس نہ ہو جو کافر لوگ پہنتے ہوں۔ تو عورتوں کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے، عورتیں عام لباس میں وہ احرام باندھیں، یعنی عمرے یا حج کی وہ نیت کر لیں، لیکن مردوں کے لیے 2 چادر ہونا ضروری ہے، اور افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ سفید ہوں، سفید کے علاوہ بھی اگر ہے کوئی دوسرے رنگ کا ہے تب بھی جائز ہے، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ سفید ہی 2
چادر میں مرد حضرات احرام باندھیں۔ احرام اگر کسی فرض نماز کے بعد باندھا جائے تو بہتر ہے، لیکن اس کے لیے کوئی مخصوص نماز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں احرام باندھ رہا ہوں، ہم کو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے ہی باندھنا چاہیے۔ اس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے، یعنی احرام کی کوئی خاص نماز نہیں ہے، احرام کی کوئی خاص نماز نہیں ہے۔ ہاں اگر فرض نماز کا ٹائم ہے تو پھر آپ فرض نماز کے بعد فرض نماز ادا کرنے کے بعد میقات پر آپ پہنچے، فرض نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، کسی بھی فرض نماز کا ٹائم ہے تو فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ احرام باندھیں، یہ افضل اور بہتر ہے، یہ افضل اور بہتر ہے۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ احرام باندھنے کے لیے 2 رکعت نماز یہ ضروری ہے یا سنت ہے، کچھ نہیں۔ احرام کے لیے مخصوص کوئی نماز نہیں ہے۔ اگر 2 مسنون رکعتیں پڑھ کر باندھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے تحیۃ المسجد، آپ میقات والی مسجد میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے، ہم لوگ یہاں سے چلے بریدہ سے قرن المنازل، میقات والی مسجد میں ہم غسل وغیرہ کر کے گئے یا وضو کر کے گئے، اب آپ وہاں پر پہنچ کر کے تحیۃ المسجد پڑھ لیں، تحیۃ المسجد پڑھ لیں یا تحیۃ الوضو آپ پڑھ لیں، یا چاشت کا وقت ہے، چاشت کی نماز آپ پڑھ کر کے پھر احرام باندھ لیں، یعنی عمرے کی آپ نیت کر لیں یا حج کی آپ نیت کر لیں، تو یہ مسنون تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ دل سے حج یا عمرے میں داخل ہونے کی نیت کر لے۔ سنت یہ ہے کہ اس کا احرام اور اس کا تلبیہ مسجد میں نماز کے بعد ہو، جب سواری پر سوار ہو اور قبلہ کی طرف رخ کر لے، تلبیہ حج کا شعار ہے، تب وہ تلبیہ پکارنا چاہیے۔ جب وہ وہاں سے نکل کر کے وہاں پر وہ نیت کر لے اپنے دل میں میقات مسجد کے اندر، اور اسی طرح سے وہ یہ کہہ لے لبیک اللہم عمرتن اگر عمرے کا ارادہ ہے، اور اگر حج کا صرف حج کا ارادہ ہے، حج کے موسم میں آپ جا رہے ہیں، حج کا صرف ارادہ ہے تو کہیں گے لبیک اللہم حجن، اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوا ہوں، جو حج افراد کرنے والے ہیں۔ یا اگر حج قران کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے لبیک اللہم حجن لبیک اللہم عمرتن و حجن، لبیک اللہم عمرتن و حجن، کہ اے اللہ تعالیٰ میں عمرے اور حج دونوں کے لیے حاضر ہوا ہوں، سمجھتے ہیں۔ اور اگر حج تمتع کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یوں کہیں لبیک اللہم عمرتن متمتعن حجن متمتعن بها لبیک اللہم عمرتن متمتعن بها الى الحج، اس طرح سے کہہ لیں۔ یا صرف آپ کہہ لیں لبیک اللہم عمرتن، لبیک اللہم اگر حج تمتع کرنا چاہتے ہیں لبیک اللہم عمرتن، تو اس طرح سے آپ احرام میں داخل ہو گئے۔ اور پھر جب آپ وہاں سے نکل کر کے اپنے سواری پر آئیں تو پھر جب سواری آپ کی چلنے لگے تو سنت یہی ہے پھر آپ تلبیہ پکارنا شروع کریں۔ تلبیہ کیا ہے؟ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے۔ اور یہ تلبیہ حج کے شعار میں سے ہے، حج کے شعار میں سے ہے۔ ہمیں تلبیہ پکارنے میں بخیلی نہیں کرنا چاہیے۔ عمرہ کرنے والا لبیک عمرتن کہے، اور صرف حج کی نیت کرنے والا لبیک حجن کہے، اور اگر حج قران کی نیت ہو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا لبیک عمرتن و حجن، اگر حج قران کرنا چاہتا ہے تو کہے گا لبیک عمرتن و کیا کہے گا؟ اردو نہیں معلوم؟ آپ خالی مسکرا رہے ہیں، میں تو سمجھتا سب جو سمجھ رہے ہیں اسی لیے آپ مسکرا رہے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر کے کہ آپ مسکرا رہے ہیں، میں سمجھا کہ آپ جو ہے سمجھ رہے ہیں ساری باتیں، اس لیے مزہ آ رہا ہے آپ کو کہ کھانے کا چکر ہے، جلدی ختم کرو، کھانا کھایا جائے، بھاگیں، کوئی بات نہیں، بس ہم ختم کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو اگر عمرے کا ارادہ ہے، حج قران کا ارادہ ہے تو پھر کیسے کہیں گے؟ حج قران کا ارادہ ہے تو کہیں گے لبیک عمرتن و حجن، یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں عمرے کے ساتھ حج کے لیے بھی، یعنی ایسا میں حج کرنا چاہتا ہوں جس میں عمرہ بھی ہے ساتھ ہی ساتھ میں۔ اور اگر حج تمتع ہے،
حج تمتع کرنا چاہتے ہیں تو صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ وہ کہے گا لبیک عمرتن متمتعا بہا الی الحج، جیسا کہ میں نے کہا تھا، لبیک عمرتن متمتعا بہا الی الحج، کہ اے اللہ میں ایسا عمرہ کر رہا ہوں جس کے ذریعے سے فائدہ اٹھانے والا ہوں حج تک، ٹھیک ہے۔ اور حاجی یہ بھی کہے کہ اے اللہ یہ میرا حج ہے جس میں نہ ریا اور نہ شہرت، یہ بھی کہنا چاہیے، اے اللہ میں یہ جو حج کرنے جا رہا ہوں اس میں ریا نمود شہرت ہمارا مقصد نہیں ہے، میں صرف تیرے خوشنودی کے لیے یہ حج یا عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ اگر محرم بیمار ہو جائے، احرام باندھنے والا بیمار ہو جائے یا اسے کوئی خوف لاحق ہو، تو سنت یہ ہے کہ احرام باندھنے کے وقت وہ یہ کہے، کیا کہے کہ اگر مجھے کسی چیز نے روک لیا تو میں وہیں حلال ہو جاؤں گا جہاں مجھے روکا گیا، یعنی بیماری اگر کہیں آ گئی، کوئی بیمار تھا، اس کو خدشہ تھا کہ یار کہیں بیماری ہماری بڑھ نہ جائے تو پھر کیا ہوگا، تو وہ یہ بات کہہ لے کہ اگر کوئی ایسی چیز اس کے سامنے آئی جو اسے آگے بڑھنے سے روک رہی ہو یا مرض بڑھ گیا تو وہ حلال ہو جائے گا، اور تو اگر اس نے یہ بات کہہ لی ہے اور وہ حلال ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں اس پر کوئی دم وغیرہ نہیں ہے، سنت یہ ہے کہ احرام باندھنے کے بعد جب سواری پر بیٹھے تو کیا کہے، الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ کہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کہتا رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں بتاؤں گا کہ تلبیہ کی فضیلت کیا ہے، یہی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اس کی فضیلت کیا ہے، اور کچھ اور حج کے احکام و مسائل انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ بارے الہ ہم تمام مسلمانوں کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، جس کا ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ حاصل ہو۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔